بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عقیل یوسفزئی، پشاور اسٹوڈیو سے لائیو۔ آپ نے فوٹیج سے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک موضوع خیبر پختونخوا سے متعلقہ اس طرح ہے کہ اس پر ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور اسی پروگرام کو اردو میں شروع کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، چند اور بھی ہمارے 3-4 پروگرامز ہیں خیبر نیوز پر، کہ ہم خیبر پختونخوا جو کہ پاکستان کا فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کی ایشوز کو ٹھیک طریقے سے، پراپر طریقے سے، نہ صرف یہ کہ جو ہماری اپنی آڈینس ہیں ان تک پہنچائے، بلکہ جو اسلام آباد اور کراچی اور لاہور میں بیٹھے حاکمان پاکستان ہیں، اگر ان کی بھی توجہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے اور ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکیں تو یہ شاید کہ ہم اپنا فرض پورا کریں۔ کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے، وہی لوگ، وہی باتیں، وہی دن، وہی راتیں۔ یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خاص کر لائن آرڈر کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس پر کوئی بھی اس طرح کا رسپانس ہمیں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھار تو اس طرح بھی لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کا شاید کہ حصہ ہی نہیں ہو۔ جس طریقے سے یہاں پر حملے کیے گئے گزشتہ 3 مہینوں کے دوران، نومبر میں 70 حملے کیے گئے، جس میں 4 خودکش حملے بھی شامل ہیں۔ کل بھی 3 آپریشنز ہو گئے ہیں جس میں داعش کے 5 لوگ مارے گئے ہیں۔ کل بھی چمن میں جس طریقے سے وہ تصویریں میں نے جان بوجھ کر اس پروگرام میں شامل نہیں کی کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ کس طریقے سے چمن میں گولہ باری کی گئی ہمارے دوست ملک یا ان لوگوں کی فورسز کی جانب سے جن پر ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی۔ مذمت کے علاوہ، اظہار ہمدردی کے علاوہ کوئی پالیسی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کی جانب سے نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی جب ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں تو کابل میں ایک 3 اسٹار ہوٹل ہے جو کہ تیسرا بڑا ہوٹل ہے افغانستان کا، وہاں پر کاؤنٹر اٹیکس جو ہے نا وہ جاری ہے، اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 غیر ملکی بھی رہائش پذیر ہیں۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہونے کو ہے۔ ابھی تک ہمارا میڈیا گڑی گردی اور تعینات گردی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ابھی تک کسی ایک لیڈر کی بات کو ہم اپنے 10 کرنٹ افیئر کے شوز کا موضوع بناتے ہیں۔ ایک ہی بات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے ہمارے تجزیے بدقسمتی سے غلط ثابت بھی ہو گئے ہیں، مگر ہم اس پر نادم بھی نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں جو آج کے اہم ایشوز ہیں۔ 2 بڑے ایشوز ہیں، بلکہ 3 بڑے ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے مہمانوں کے ساتھ۔ 2 مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 مہمانوں کو ہم کال پر لیں گے۔ ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے حالات کا، چونکہ یہ پروگرام میں پشاور سے کر رہا ہوں، ڈیڈ لائن پشاور ہے، اور یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ پشاور سے لا تعلقی کیوں؟ پشاور کو عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے مورچہ تو بنایا ہے، مگر پشاور کو یا خیبر پختونخوا کو ان لوگوں نے 9 سال میں دیا کیا ہے؟ پشاور کی اسمبلی میں جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے ان کا کردار کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، اور ان کے بیانات کس نوعیت کے آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اوورآل، جو کہ ہمارے ہر پروگرام کا ایک خاصہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اس پر ضرور بات کریں، اس پر بھی کریں گے۔ اور ایک بات جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم مردہ پرست بھی ہیں، ہم شخصیت پرست بھی ہیں، مگر ساتھ میں ہمیں یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ اگر اس شہر نے نہ چاہتے ہوئے قدرتی طور پر دلیپ کمار اور راج کپور جیسے اور شاہ رخ خان جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو ان کے جو گھر موجود ہے پشاور میں وہ عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ گورننس اور ہم اپنی شخصیات کی اونرشپ کیوں نہیں لیتے۔ حماد احسان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پشتو میں بھی کبھی کبھی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، چونکہ ہم پشتو میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، خیبر نیوز پشتو کا چینل ہے، تو ایک بار جب میں نے اوپننگ پشتو میں ہوئی تو پروڈیوسر صاحب نے ادھر سے چیخ ماری ہے کہ نہیں اردو میں ہے۔ اردو میں چرا سرا ناست ہے حماد سے ڈیرا منانا، بہت اچھے تجزیہ کار ہے، کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تمام سچویشن پر، خاص کر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو وار اینڈ ٹیرر کی ایشوز ہیں ان پر بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، کتابی بھی ان کی ہے، ولاگز بھی کرتے ہیں، بہت اچھا آرٹیکل بھی لکھتے ہیں۔ شکیل وحید اللہ صاحب میرے پسندیدہ سیاسی کارکن اور تجزیہ کار، جن کو میں ان لوگوں میں استعمال کرتا ہوں جو کہ خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر اپنے کام چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، وہ انٹرنیشنلی ہو، پاکستان کے اندر ہو، پاکستان سے باہر ہو، اور عام لوگوں میں ہو، خواص میں ہو۔ جس طرح سدراتا ہے سردار بابک حسین صاحب، سردار حسین بابک صاحب، وہ اس پروگرام میں آ رہے تھے، مگر ان کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہے
تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں وہ تو ادھر لائیو چلے گا تو اپنے ساتھ ہمیں بھی رسم لانے کی کوشش مت کریں. تو ان کو کال پر لیں گے کہ ایم پی کا موقف بہت کلیئر ہے اس حوالے سے. غازی غزن جمال صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اچھا میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں حماد بھائی. جو میرا گلہ ہے اور جو کہ میں میڈیا کا بھی کریٹک ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کو ہر پروگرام میں اسی ہی سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ ہماری ایشوز کو پاکستان کے فریم میں, وہ فریم میڈیا کا ہو, وہ پالیٹکس کا ہو, وہ انالیسس کا ہو, جس بھی چیز کا ہو, اس کو ایشو سمجھا کہ نہیں جاتا. ہم پاکستان کے شہری نہیں ہے, ہمارے بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے, ہم ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں, ہمیں کوئی سزا دی جا رہی ہے یا ہمارا صوبہ یا ہمارا بیلٹ جو ہے نا یہ تجربہ گاہ ہے. بہت شکریہ عقیل. دیکھیں اس سیاست کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ سیاست ہوئی بھی یا نہیں ہوئی, کیونکہ سیاست کی ذمہ داری ہے تو ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, پارلیمان کی مضبوطی ہوتی ہے, آئین و قانون کی بالادستی ہوتی ہے, تو وہ کہاں ہے؟ وہ اس کے لیے کوئی جدوجہد ہوئی؟ عمران خان جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں جس میں صبح و شام وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, تو کیا یہ سیاست ہے اور اس سے اس ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے, ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہمارے دوست سردار حسین بابک 3 مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور غالباً ان کے چچا تھے جو پہلے منتخب ہوئے تھے این پی کے ٹکٹ پر 87 میں. تو ایک خاندان جو اتنا پولیٹیکل خاندان ہے اور ان کا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ اور جدوجہد ہے, اور وہ ایک ٹی وی لائیو شو میں نہیں آ سکتا کیونکہ انہیں خطرات ہیں. وہ آ رہے تھے, پھر بھی آنا چاہ رہے تھے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے بھی مجھے بتایا, جب وہ سردار بابک جن کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے, جو ایک سیاسی کارکن ہیں بہت پرانے اور ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک ٹی وی شو میں نہیں آ سکتے, تو پھر یہ محمود خان کا چہرہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ تم بیٹھے رہو. پھر ہمیں یہ سیاسی لوگ جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, تو بھئی ہمیں تو آپ لوگوں سے تب محبت ہوگی جب آپ مجھے تحفظ دیں گے, آپ میرے جسم کو تحفظ دیں گے, میرے بچوں کو تحفظ دیں گے, مجھے معاشی طور پر تحفظ دیں گے. مجھے اس سے کیا سروکار کہ آپ اقتدار میں رہے اور آپ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے. جب ممبر صوبائی اسمبلی کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا, سیکورٹی نہیں فراہم کی جا سکتی, اور وہ ایک پروگرام میں نہیں آ سکتا, تو یہ میرے خیال میں تو تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے. صوبائی سطح پہ بھی بات کر لوں, اور مجموعی طور پر شاید کہ ہم بے حس بھی ہو گئے ہیں, بے حس بھی ہو گئے, ناکام بھی ہو گئے. مثال کے طور پر جو میں نے بات کی کہ کس طریقے سے کل چمن میں, وہ تصویریں جو ہے نا میں آپ کو بھیج دوں گا پرسنل, اس میں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, مطلب خون کی اتنی ارزانی ہے. غازی غزن جمال صاحب, ان کے فیملی بھی سردار بابا کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, خاص کر پاٹا کے ایشوز کے حوالے سے. وہ ہمارے ساتھ میرے خیال میں لائن پر موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ غزن بھائی. کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اس طرح نہیں لگ رہا یا میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں یا مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ایشوز کو, خاص کر جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہے, جو خاص کر ہمارے ایکس پاٹا کے ریہیبلیٹیشن کی بات ہے, وہاں کی بجٹنگ کی بات ہے, وہاں کے ترقیاتی منصوبوں کی بات ہے, کہ ان ایشوز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی, یہ میری غلط فہمی ہے, غلط بیانی ہے, یا آپ کو بھی کچھ ادراک ہے, یا آپ بھی اس طرح کی بات سے متفق نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں کہوں گا کہ حقیقت کہیں بیچ میں ہے. اگر ہم سب سے پہلے سیکیورٹی کا معاملے کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ سیکیورٹی کے معاملے کو دیکھیں تو دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کی انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ دہشت گرد نے صرف ایک دفعہ ٹھیک ہونا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے ہر بار ٹھیک ہونا ہے تو دہشت گردی ختم ہوگی. اس کا سلوشن اگر ہم کمپیریزن کریں, بالکل میں مانتا ہوں آج کل کے حالات اگر ہم دیکھیں, اور یہ ہمیں پتا تھا کہ افغانستان سے جب امریکہ نکلے گی تو ظاہری بات ہے تھوڑی بہت اس کی انسیکیورٹی امپیکٹ ہمارے جب یہ نئے پاور ڈائنامکس بنیں گے یہاں پر امپیکٹ اس کا خواہ آئے گا. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے یا دل گرا دینا چاہیے کہ جس طرح کے ہم وہی 20 سال پرانے یا 15 سال پرانے والے 2009-8 والے
حالات میں چلے گئے. آپ ڈیٹا دیکھیں, آپ سٹیسٹکس دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حالات پہلے سے بہت بہتر نہیں ہوئے. حالات پہلے سے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوئے ہیں. بالکل ایک رائز انسٹنٹس میں آیا ہے. اس میں یہ کہنا کہ صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی میں لیڈ کبھی صوبائی حکومت نے نہیں لی. صوبائی حکومت پولیس کی بالکل ایک اپنا کردار ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہے, ایک اپنا رول ہے, لیکن فرنٹ پہ ہمیشہ ملٹری رہتی ہے اور وہ جو وہاں کے سویلینز ہیں وہ رہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیونکہ ایک دہشت گردی کا ایونٹ ہو گیا یا دو ہو گئے یا کئی دہشت گردی کے ایونٹ ہو رہے ہیں تو ہم کہیں کہ جی حکومت ملی ہوئی ہے یا وہ کچھ کر نہیں رہی. دیکھیں اس طرح اگر یہ بات ہوتی تو برطانیہ ہم سے زیادہ امیر ملک بھی ہے, زیادہ مطلب وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. IRA کے ساتھ جو ان کے آئرلینڈ میں جنگ رہی وہ آخر تک ان سے سنبھالے نہیں گئے, آخر میں ان کو کوئی ٹریٹی وغیرہ کرنی پڑی. اسی طرح آپ امریکہ کو دیکھ لیں, 20 سال گزارے افغانستان کے اندر, اس سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں ہے. مجھے آپ کوئی ٹائم بتا دے افغانستان کے اندر کہ ہم کہیں جی امن تھا اور کوئی وہاں پہ دہشت گردی یا اس طرح کے مطلب سلسلے نہیں ہو رہے تھے. تو یہ ایک پروسیس ہے. بالکل حالات آج کل تھوڑے سے دوبارہ تھوڑے سے خراب وغیرہ ہوئے ہیں. بڑی اچھی رسپانس میں اس بار کہوں گا, جو بہت بڑی چینج آئی ہے کہ عوام اس بار خود نکلی ہے. صحیح. جہاں تک بات ہماری حکومت کی رہی ہے, کیونکہ کبھی کبھی یہ تنقید بھی ہوتا ہے کہ جی حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. آپ اسمبلی فلور پہ میں ساروں کو دعوت دوں گا, فضل حکیم صاحب جو ہمارے MP ہیں ان کی آپ ریسنٹ سپیچ سنیں, 2 دن پہلے جو انہوں نے اسمبلی فلور پہ سپیچ کیے. اس بات پہ ہمیں ساروں کو ایک ہونا پڑے گا تو تبھی اس کا حل نکلے گا. اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جو مشترکہ ایفرٹس ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا اسمبلیاں توڑنے کے بارے میں جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس پر بات کریں گے. آپ کو تکلیف دیتے ہیں, بریک کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے گا. لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. غازی غزن جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شکیل بھائی وہی والی بات ہے جو میں نے اور انہوں نے ان سے پوچھیں گے بھی کہ بس ٹھیک ہے مثال کے طور پر 2009 اور 10 کے بعد تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں, مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر ماضی میں جا رہے ہیں. ہم ڈیٹا کی بات اگر ہم کریں, یا کل انہی کی پارٹی کے فواز چودھری صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ 51% یا 52% اضافہ ہو گیا. UNO کی بھی رپورٹ ہے, یہاں پر جو ہے ایک تھنک ٹینک نے ڈیٹیل ڈیٹا بھی کیا, اس پر میں نے لکھا بھی ہے, پچھلا پروگرام بھی میں نے صرف اسی پر کیا تھا. وہی والی بات, میں تو وہی ایک ہی, میں تو میری سوئی تو ادھر اٹکی ہوئی ہے کہ بھائی میرے صوبے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. میرے صوبے نے تبدیلی کے نام پر ایک وقت میں جو مذہبی لوگ تھے حماد بھائی ان کو ووٹ دیا, برسر اقتدار لے کر آئے ہیں. پھر ایک لیبرل ایک الائنس تھی 2002 میں مذہبی طبقوں کو دیا, پھر 2008 میں NP اور پیپل پارٹی کو ووٹ دیے. 2013 میں ان لوگوں کے لیے کل کر کھیلنا مشکل تھا. تحریک انصاف پہلی بار خیبر پختونخوا کی تاریخ میں تحریک انصاف برسر اقتدار ہے, 9 سال ہونے کو ہے. مگر یہ تو میرا اپنا تبصرہ ہے یا میرا اپنا گلہ ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. مگر یہ والی بات کہ ہمیں ہماری قربانیوں کا ادراک کیوں نہیں ہو رہا, اور ہمارے ایشوز کو, ہمارے مسائل کو, ہمارے چیلنجز کو چیلنجز کیوں نہیں سمجھا جا رہا, اس پر آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. بنیادی بات دیکھیں یہ کہ ایک تو یہ کہ اس غلط فہمی سے میرے خیال میں ہمیں نکلنا چاہیے کہ ہم واپس ماضی میں چلے گئے ہیں. ہم ماضی میں ہیں آلریڈی. جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے, جو 9 سال ہمارے ساتھ ہوا ہے, 9 سال نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ MMA کی حکومت سے جو ہے نا یہ دہشت گردی اور یہ چیزیں جو ہے نا شروع ہوئی تھی. اس کی ذمہ داری اگر ایک طرف ہم سیاسی پارٹیوں پہ یا حکمرانوں پہ, سیاسی حکمرانوں پہ ہم جو ہے نا ڈال سکتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اس میں شریک گناہ ضرور رہیں جن لوگوں نے اسلام آباد سے جا کے کابل میں چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کے اور وہ مسکرا کر جب پلٹ کے دیکھ رہے تھے. ہاں, مگر اس سے پہلے ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے بھی جا کر وہاں پر نوافل پڑھے تھے. اس ٹائم بھی ہم چیخ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہمارے ایک لبرل وزیر اعظم نے تورخم میں کڑے ہو کر سردار داؤد کو گنجا کہہ کر
ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ آج کل عمران خان صاحب جو ہے نا لوگ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. عمران خان صاحب بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے سیورٹیز میں. ہاں ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں جب دہشت گردی کی جب بدامنی کی بات ہم کریں گے تو ہمیں ان تمام چہروں کو جو ہے نا وہ سامنے لانا ہوگا جو لوگ ہمیں بائی پاس کر کے اور وہ وہاں پہ مختلف قسم کے ایگریمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھئی افغانستان کے طالبان کے ساتھ جو معاہدے آپ لوگوں کو ہوئے, ایک تو یہ کہ ان معاہدوں پہ دستخط کرنے کا اس کی اجازت کس نے دی تھی, اگر بالفرض معاہدے ہو بھی گئے تو ان معاہدوں کو آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ کیوں نہیں لانا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی طالبان کے ساتھ معاہدے کیے وہ معاہدے اسمبلی فلور پہ کیوں نہیں لائے جاتے ہیں. جب تک یہ چیزیں دیکھیں پختونخوا کی سرزمین اور خصوصاً پھر پختون یا اس سرزمین پہ رہنے والے جتنے بھی اقوام ہیں سب اس سے سفر ہوئے ہیں, یہ تب تک جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا عقیل صاحب جب تک ہمارے قوم پرست پولیٹیشین, ہماری مترقی سوچ کے لوگ وہ خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے نہیں. جب تک یہاں سے آپ سوات کی مثال لیجئے, سوات میں پچھلے دنوں جو کچھ ہوا تھا جہاں پہ ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی کو بندوق کے زور پہ اغوا کر کے اور پھر ان کی ویڈیو جو ہے وائرل کی گئی 10 اگست کو اور اس کے بعد حکومت کی بے بسی اور بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. سوات کے لوگوں نے خود ہمت کر کے وہاں پہ بدامنی کے خلاف وہ لوگ اٹھے. یہ بار بار پختونخوا کی سرزمین اور پختونوں کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے کہ اس قسم کے ایڈونچر یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں اور ایک لیبارٹری یہاں پہ بنائی گئی ہے. یہ بار بار کے تجربہ کا ہے کہ لوگوں کا مزاج دیکھتے ہیں, لوگوں کا جو موڈ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی ریئیکشن آتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا کوئی مذمت بھی میں حکومت کی بات کروں کہ حکومت پھر فوراً مذمت کرنے بھی پہنچ جاتی ہے. پھر یہاں پہ جو ہے نا حکومت کے کارندے جو ان کے اسپوکس مین ہوتے ہیں وہ پھر فوراً جو ہے نا عوام کے ساتھ مل کے اور اس قسم کی ایجوٹیشن اس کا حصہ بھی بنتے ہیں. گورنمنٹ کی واضح پالیسی چاہے وہ سول چاہے وہ اس کے پیچھے جو مقتدر قوتیں دونوں پاکستان میں عمومی اور پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے نہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ اندرونی طور پہ امن کا قیام یہ پولیس کا کام ہے. پولیس تو مر رہے ہیں, آپ تنگی میں دیکھیں, آپ صوبے کے دوسرے اضلاع میں دیکھیں, آپ نوشہرہ میں دیکھیں, لکی مروت میں دیکھیں جس بے دردی سے ان کا قتل ہوا ہے, سوات میں آپ دیکھیں جو ہوا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ نہ کرے کہ باقی فورسز یا باقی لوگ جو ہے نا اسی طرح مرے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ پولیس جو ہے نا ان کے ٹارگٹ پہ ہے. یہ سردار حسین بابک کا جو واقعہ ہے, ان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ان کو بھی ہے, ایمل ولی کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی ہے, چند اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ہے مگر وہ خوف کی وجہ سے مصلحت کی وجہ سے پتہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ آپ کے تاجر اغوا برائے تاوان اس قسم کی یہ کل بھی ایک سابق صوبائی وزیر عقیل بہت سے سیاسی لوگ ایسے ہیں جن کو تھریٹس مل گئے وہ باقاعدگی سے بھتہ دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہاں کے جو طاقتور منصبوں پر بیٹھے سارے بھتہ دے رہے ہیں, نہیں کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھانے والے کون ہیں. آپ کی پوری صوبائی اسمبلی, آپ کی وفاقی حکومت مکمل طور پہ انہوں نے اس ایشو کو پختونخوا پہ وہ سرنڈر ہمیں نظر آتی ہے دونوں حکومتیں. غزن بھائی سے پوچھتے ہیں. غزن بھائی آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ایک وقت میں یہ تھا کہ خرلاچی کراسنگ پوائنٹ کھلے گا, اس کے بعد ہم تجارت کر سکیں گے خیبر پختونخوا سے تورخم کے راستے, پھر ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ غلام خان چیک پوائنٹ سے ہم کریں گے, انگور اڈا سے کریں گے. مگر ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ہم ضلع کرم کی مثال دیتے ہیں, 70s سے جب افغانستان کے اندر رشین مداخلت بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ علاقہ بدامنی کا شکار تھا. ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز جو ہے نا, پہلی بار پراکسیز ادھر ولی خان جیسے لیڈر نے بہت زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی پارلیمنٹ میں. پختون سرزمین پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے. اس وقت تو یہ والی صورتحال بھی نہیں تھی. آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ ان تمام معاملات سے شاید کہ لا تعلق ہے, اور ساتھ میں اس پر بھی کمنٹ کرے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, ہم تو ادھر بیٹھے ہوتے آسان ہوتا ہے, مگر جو بندہ اکیلا ہوتا ہے تو ان کو کافی ٹرائسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ آپ کو یہ اس کا بھی ایک تو یہ کہ جو میں نے پوچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ
کی حکومت گر جاتی ہے عمران خان صاحب کے فیصلے کے مطابق یا اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, اس کے بعد جو صورتحال بنے گی, تو آپ کو اس طرح نہیں لگا کہ یہ بھی ایک رسک ہے خاص کر اس مخصوص صورتحال میں؟ سب سے پہلے تو جی ایک بار میں کہوں کہ صوبائی حکومت دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اسمبلی کی بات ہے, جی جتنا پچھلے اگر آپ, کیونکہ لائیو سیشنز ہوتے ہیں, سارا اسمبلی کے اس کے اوپر ہوتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر ہوتے ہیں, پچھلے مہینے دو کے اندر جتنی ڈسکشن سیکیورٹی کے اوپر ہوئی ہے میرے خیال سے اور کسی سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہوئی, اور ہر پارٹی کی طرف سے موقف آیا ہے اور وہ فور فرنٹ پہ ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یا لوگ ممبران ڈر گئے ہیں یا ممبران کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جتنی بھی پارٹیز ہیں ساروں کو اندازہ بھی ہے, ساروں کو یہ تھوڑا سا ڈر بھی ہے, اور وہ یہ فور فرنٹ میں بھی رکھ رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ بڑے وجوہات ہوتے ہیں میرے خیال سے لانگر ٹرم, جہاں تک پبلک پریشر اس طرح جاری رہے. میں آپ یقین جانیں, میں خود حالات اور غزئی میں جو میں دیکھ رہا تھا, میرے خیال سے جو لوگ نکلے ہیں سوات میں, وزیرستان میں, باقی علاقوں میں, جو دیگر علاقوں میں لوگ نکلے, اس سے بہت بڑا اثر پڑا ہے. ہمارے علاقے کے اندر اور غزئی کے اندر جس طرح کی موومنٹ جاری تھی وہ ختم ہو گئی تھی. تو میرے خیال سے یہ ہمیں اس طرح دل نہیں کرانا چاہیے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, یہ پبلک پریشر بہت ضروری ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پولیٹیشینز ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے جی. عوام نکلے گی تو پولیٹیشین ری ایکٹ کرے گا تو آگے جا کے کچھ ہوگا. اگر ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے تو جو 20 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہم اسی طرف دوبارہ خدا نہ خواستہ چلے جائیں گے. لیکن جب تک عوام اپنی آواز کے لیے کھڑی ہوگی انشاءاللہ اس طرف ہم نہیں جانے والے. جہاں تک بات رہی آپ نے یہ ٹریڈ وغیرہ کی بات کی, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول کی ٹریڈ ہونی چاہیے تھی افغانستان کے ساتھ, آپ دیکھیں 2011-12 میں ہم پیک کے اوپر تھے. ٹھیک ہے نیٹو کا وہاں سے ایگزٹ ہوا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹریڈ میں فال آیا, لیکن پھر بھی ہمیں مینٹین کرنا چاہیے تھا. پچھلی حکومت کے اندر دوبارہ, چونکہ یہ وفاقی سبجیکٹ ہے جو کسٹمز کا ہے, اس کے اندر صوبائی حکومت ایک لمیٹڈ رول پلے کر سکتی ہے. لیکن جب تک ہماری وفاقی حکومت بھی ہماری اپنی تھی, ہم نے تورخم کے اوپر پہلی بار صوبائی حکومت نے پیسے دیے, جو تورخم کے اوپر امپروومنٹ ہوئی, بارڈر کے اوپر جو پبلک آ رہی تھی, خاص طور پہ جو ہیلتھ کے لیے جو ہمارا جو مریض وغیرہ آ رہے تھے, کیونکہ وہ بڑا یہاں پہ ہیلتھ کا بڑا ایک بومنگ ہمارا سیکٹر ہے جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے باقی ٹریڈ کے اوپر, تو وہ صوبائی حکومت نے وہ پیسے لگائے. اسی طرح غلام خان کے اوپر مجھے یاد ہے سی ایم صاحب نے مجھے بھیجا تھا جب میرے ساتھ پورٹ فولیو تھی, تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کسٹمز کو بارڈر سے پیچھے پش کریں, کیونکہ ہمارا میر علی میران شاہ والے جو ایریا ہے یہاں پر مارکیٹ جو تھرائیو کر رہی تھی ٹریڈ کی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو وہ پروپوزل سی ایم صاحب کے سامنے رکھا گیا, وہ آگے گیا خان صاحب کے اوپر, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, جس کی وجہ سے وہاں پر ٹریڈ واپس کافی بہتری کی طرف گئی. لیکن جو باقی ٹریڈ کے پوائنٹس آپ نے بتائے, بالکل میں مانتا ہوں کہ وہاں پر بھی کام ہونا چاہیے تھا, اور جس رفتار سے ہونا چاہیے تھا اس رفتار سے نہیں کیا گیا. یہ میرے خیال سے دوبارہ آپ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ایک سوال کے اندر آپ نے فنڈز کے حوالے سے, جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات پوچھی تھی, حقیقت یہ ہے جی, آپ دیکھیں جب قبائلی اضلاع کا, خاص طور پہ میں قبائلی اضلاع کا اگزامپل دوں گا, اس کے ساتھ ہی آپ خیبر پختونخوا کا بھی دیکھ سکتے ہیں. قبائلی اضلاع کا جب مرجر ہوا تو ہمیں 20 سے 21 ارب جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ ملتا تھا, اور ہمیں تقریباً 30 سے 35 ارب روپے یہ تنخواہ وغیرہ کے مد میں ملتے تھے. خان صاحب کے آخری دور میں جب آخری بجٹ ہمارا پاس ہوا, اس کے اندر ہمیں 60 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ملا, ساتھ ہی ساتھ ہمیں 14 ارب کا جو تباہی ہوئی تھی ریکنسٹرکشن کے لیے, ٹی ڈی پی کے لیے, اور جو سروے اور جو اس کے پیسے تھے وہ ہمیں ملتے تھے. تو آپ کہہ لیں تو 74 ارب کے ہمیں یہ بجٹ چلا گیا تھا ترقیاتی, اور یہ میں بات کر رہا ہوں ریلیزز کی جو ہمیں ملتے تھے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ 100 ارب ہونے چاہیے تھے, یہ وعدہ کیا گیا تھا, آہستہ آہستہ اس کو ہم بڑھا رہے تھے. یہ جی نمبر 1. تنخواہوں کا بجٹ ہمارا گیا, آخری بجٹ ہمارا جو تھا وہ 74 ارب کا تنخواہوں کا بجٹ بھی ہمارا گیا. 60 ارب وفاقی حکومت نے دیے تھے, باقی صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے پورے کیے. یہ حکومت جی جب سے آئی ہے انہوں نے ایک تو کٹ لگایا, ہم نے ریگولرائزیشن کی, فاٹا کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا مرجر کے دوران
کہ ان کے تنخواہیں ان کو ریگولر کیا جائے گا, مزید نوکریاں دی جائیں گی, وہ سب کچھ اس حکومت صوبائی حکومت نے کیا. پہلی بار اورگزئی جیسے جگہ میں 10 سال بعد ہم نے اساتذہ کو ہائر کیا, 1500 مطلب اساتذہ ہم نے صرف اورگزئی میں ہائر کیے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں وہ تنخواہوں کا بجٹ نہیں بڑھایا گیا, وہی 60 ارب رکھا گیا. ہمیں چاہیے تھے 80 ارب, ہمیں دیے 60 ارب, 20 ارب کا ہمیں وہاں پہ نقصان ہوا. ٹی ڈی پی آپ اندازہ لگائیں سب سے زیادہ جس نے سفر کیا ہے عوام نے, جو 10-20 سال اپنے گھروں سے باہر رہے, جن کے گھر تباہ ہوئے, جن کو سروے کے پیسے ملنے تھے, ٹی ڈی پی کے پیسے اس وفاقی حکومت کے بجٹ میں زیرو کر دیے گئے. جو سکول ہسپتال تباہ تھے وہ اس پیسوں سے بنتے تھے, وہ زیرو کر دیے گئے. ہمیں تقریباً 14 ارب کا وہ ہمیں نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. اب وہ پیسے نہیں ہمارے پاس کہ لوگوں کا ریٹرن ہو. ساتھ ہی ساتھ ترقیاتی بجٹ کو 60 ارب پہ ہی رکھا گیا. پچھلے ہر ترقیاتی بجٹ میں یہ ترقیاتی بجٹ فاٹا کا بڑھ رہا تھا تقریباً 20-25% سے. اس بار اسی جگہ رکھا گیا, اور صرف رکھا نہیں گیا, ہمیں پہلے 6 مہینوں میں, یہ دسمبر میں تقریباً سیکنڈ کوارٹر ہمارا ختم ہونے والا ہے, ہمیں پہلے 6 مہینوں میں صرف 5 ارب ملے ترقیاتی بجٹ وفاق سے. تو ظاہری بات ہے کاموں نے تو رکنا ہی ہے. اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے, وہاں پہلی غربت بہت زیادہ ہے, مہنگائی جو ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. ظاہری بات ہے اس نے بھی ایک اکنامک, یہ پوری دنیا میں ایک جو مطلب ایک اکنامک مطلب امپیکٹ ہوتا ہے ملیٹنسی کے اوپر, یہ دنیا میں مانی گئی ہے. یہ کوئی اس کے اوپر بڑے ریسرچ ہوئے کہ جہاں پر معاشی حالات خراب ہو, جہاں پر روزگار کے لیے لوگوں کے پاس روزمرہ گھر کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہ ہو, تو ظاہری بات ہے اس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے آج بھی سی ایم صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ خدارا یہ جو قبائلی اضلاع کے بجٹ ہے اس پہ آپ سیاست نہ کھیلیں, یہ تو کم از کم ان لوگوں کو دیں, ان کے سرو کے پیسے, ان کے ترقیاتی بجٹ کے پیسے, تاکہ مجبوراً کم از کم کوئی اس طرف نہ جائے. صحیح, بہت شکریہ. میرے خیال میں انہوں نے وہ جو اپنا کیس ہے اور اس قسم کے لوگ ہونے چاہیے. نہیں, میرے خیال میں ایک چیز بالکل سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ وفاقی حکومت سے تم مطالبہ کر رہے ہیں, کیوں نہ یہ سیاسی رواداری کا مظاہرہ کر کے پی ڈی ایم میں شامل تمام جتنی پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کا ایک مشترکہ جرگہ بنا کے اور یہ وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ پرویز خٹک نے کیا تھا, سراج الحق صاحب نے کیا تھا کہ بھئی ہم وفاق کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. ایک طرف آپ گالی گلوچ دے رہے ہو, ایک طرف آپ دھمکیاں دے رہے ہو, دوسری طرف آپ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے. یہ میرے خیال میں پولیٹیکل سکورنگ کا وقت نہیں ہے. بالکل میں یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی تمام پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کو ایک جرگہ بنانا چاہیے, اور وہ جرگہ جا کے شہباز شریف صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کہ بھئی اس ٹائم پہ ہمارا صوبہ سفر کر رہے ہیں, صوبے کا مقدمہ بنا کر, اور یہ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں, یہ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں. ٹرائبل کے جو ضمشدہ اضلاع ہیں ان کو نوکریوں سے زیادہ وہاں پہ کتنے آپ نے جو ہے نا وہاں پہ انڈسٹریل زون بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام کے لیے یہ انتہائی اس پہ. لیکن ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ فاٹا ایم پی ایس کا جو بجٹ تھا وہ بجٹ کس نے روکا تھا, اور وہ بجٹ کہاں چلا گیا, وہ کس کو دیا گیا تھا, کس نے روکا تھا؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بیوروکریٹ نے. ہاں, ایک بیوروکریٹ نے بھی. اور وہ جو ڈیٹیلز میں شکایات آ رہی تھی کہ بھائی ایکس فاٹا کے مختص بجٹ کو ملکن ڈویژن میں خرچ کیا جا رہا ہے. فاٹا کے تمام ممبران کا بجٹ روکا گیا تھا. اس بجٹ کو کہاں خرچ کیا گیا, ڈیرہ اسماعیل خان سے ایم پی اے لطف الرحمان کو کتنا فنڈ دیا گیا, میرے خیال میں تمام فاٹا ایم پی ایز کا بجٹ اٹھا لے اس سے زیادہ ایک تحصیل کو, تحصیل پروا میں لطف الرحمان کو دیا گیا. اور کس نے دیا؟ اس بیوروکریٹ نے دیا. اس لیے دیا کہ اس کے خلاف نیب کیسز تھے جس میں بریگیڈیئر فاروق کو ایکسٹینشن دی تھی اعظم خان نے, اور اس بیوروکریٹ کو تحفظ مل گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. یہ پوچھنا چاہیے کس پارٹی کا ہے؟ کون؟ جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء. یہ تو بات ہے نا, اس پر میں بریک کے بعد آپ کی رائے اس پر جاننا چاہوں گا کہ ہم, یہ تو بہت آسان سا کام ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. مجھے اس طرح لگ رہا ہے نا, پتہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, مگر لائیو ہے تو مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ہماری صوبے کی اپوزیشن بھی کہیں پر جا کر یہ پسی ہوئی ہے یا یہ ملی ہوئی ہے. بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. جی حماد بھائی.
अपोजिशन का रोल जो है ना, देखो ये बहुत आसान सी बात है ना, मैं आप दोनों की बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, हर कोई आकर जो है ना वो खड़ा हो जाता है, कहता है एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने। देखो मेरी बात सुने, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप इस पर तबसरा भी करें। 2009 में जो स्वाद एग्रीमेंट हुआ था, आपको और मुझे पता है कि वो उसकी ड्राफ्टिंग कहाँ से हुई थी, और चीफ मिनिस्टर और उसके लोग बैठे हुए थे, और 1 घंटा पहले जो है ना एक बंदा आ गया एक जगह से, मर्दान की एक जगह से, वो एग्रीमेंट लेकर आए और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर किया, और मैं इफ्तिखार की तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो क्लिप्स में किसी वक्त चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने स्वात में निपाज इस्लाम की मंजूरी देकर यह मुआहदा करके उस ख्वाब की तकमील की है जो कि अल्लामा इकबाल और जना साहब ने और इन लोगों ने देखा था कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाएंगे। देखो जब ये लोग इक़्तिदार में होता है इनका बयान एक होता है, जब ये बाहर होता है कोई और कहते हैं। जी लेकिन ये ख्वाब ना तो अल्लामा इकबाल ने देखा तो ना कायद-ए-आज़म, वो तो अलग बात है अपना ख्वाब ना। था। तुमने इफ्तिखार ने क्यों कहा था, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो यही बात आप इस पर क्यों बात करें। और ये कि ये सूबाई असम्बली, वो आपने कहा था, 2 बातें आपने की थी, मुझे याद है लिखी थी। एक तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, मगर लग ये रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। दूसरी बात आपने ये की थी कि खान साहब जो है ना वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। कल भी मैं आपको कहीं पर सुन रहा था कि आप कह रहे थे, आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? आप इतनी बड़ी लीडर के नियत पर या उसकी पॉलिसी पर या बयानी पर शक क्यों कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं तोड़ रहा हूँ, दिसंबर में ही तोड़ रहा हूँ? देखिए अकील, एक सहाफ़ी जब बात करता है ना तो उसके इंफॉर्मेशन भी होते हैं, तज्जिया भी होता है, और वो हिस्ट्री को भी देखता है। तो ये तमाम चीज़ें बाहम मिलकर एक तज्जिए को बनाते हैं। एक मैंने अक्टूबर के आगाज़ में कहा था कि मियाँ साहब 15 दिसंबर से पहले नहीं आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं, 15 दिसंबर करीब है। सही। मैंने कहा था कि खान साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अब वो असम्बलियाँ कैसे नहीं तोड़ेंगे? अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के एंड में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कहा है पंजाब के अंदर। अच्छा, पंजाब के अंदर इंतखाबात होंगे तो 20, 21, 22 ये तकरीबन छोटी ईद होगी, 22-23 मार्च से रोज़े शुरू होंगे, उसके बाद फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और मर्दशुमारी भी हो रही है। अच्छा एक मिनट, पंजाब गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप सारा डेटा फराहम कर दे इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर एग्री भी किया है कि हम काबीना का इजलास बुला रहे हैं, एजेंडा रख रहे हैं और उसके नकूल हम फराहम करेंगे। तो फिर इसमें जनरल इलेक्शन कहाँ है? ये तो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी हो रही है पंजाब में। तो बल्दियाती और जनरल इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुमकिन नहीं है। यानी हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं, जो जमीनी हकाइक हैं हमारे सामने। यानी अगर फर्ज करे दिसंबर के एंड में फर्ज करे पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ भी दे, तो पंजाब में तो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर जनरल इलेक्शन कब होंगे? यानी उसके लिए तो आईनी तौर पर 90 दिन है ना। केपी असम्बली में तो अभी ये पता नहीं चल रहा है कि हुकूमत में कौन है और अपोजिशन कौन है। यही तो मसला है। यानी अमीर मकाम जो रूलिंग पार्टी है मुस्लिम लीग, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग का है, ठीक है, पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन मेजॉरिटी तो मुस्लिम लीग की है। अमीर मकाम कहाँ है? किसी ने देखा? कल कोई 15 लोगों से खिताब किया, पेशावर में आए थे, तशरीफ लाए थे। अच्छा, नजमुद्दीन खान पीपल्स पार्टी के हैं। नजमुद्दीन खान कहाँ है? पीपल्स पार्टी का कहाँ जलसा हुआ है? यहाँ 1-2 सियासी सरगर्मियां देखने में आ रही है केपीके में। यानी गवर्नमेंट तो सिरे से मौजूद ही नहीं है। वो उन्होंने तो हाथ खींच लिए, भाई ठीक है तालिबान भत्ता मांगेंगे हम देंगे और हम कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, और ये हमारा डोमेन नहीं है, कमाएंगे, ये हमारा डोमेन भी नहीं है। इस वक्त 2 सरगर्मियां हैं सूबे में। एक मौलाना फजल रहमान की सरगर्मी है, भाई वो ठीक है, वो उसको तो मौका चाहिए और मौका उसको मिल गया है। दूसरी सरगर्मी जो बहुत नेगेटिव है, एएनपी बेचारी एक बार फिर टारगेट है। भाई एएनपी तालिबान की टारगेट क्यों है? ये मुस्लिम लीग इक्तदार में रही, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके साथ थी, फौज इनके अंडर थी, जो ऑपरेशन हो रहा था फौज कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहा था, नवाज शरीफ कर रहा था, अब शहबाज शरीफ कर रहा है, 3.5 साल इमरान खान कर रहा था। अभी जो शकील कह रहा था ना कि वो उसने प्याली उठाई हुई थी और कप ऑफ टी ले रहा था, तो वो किसका बंदा था? वो तो इमरान खान का सबऑर्डिनेट कम था और साथी ज्यादा था।
تو ان کے خلاف تو کوئی یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کی بلے ڈوبے، وہ تو اس کا مزاج ہے، اچھے جرنیل وہ کو تو اس لے کا کر مزاج، ڈوبے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے لیڈ کیا ہے آپریشنز کو طالبان کے خلاف، ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ این پی بیچارے ٹارگٹ ہیں، بشیر بلور اور ہارون بلور، اور 950 یہ 9-10 سال سے وہ ٹارگٹ ہے، تو ان کے پاس کون سا اختیار رہا تھا طالبان کے خلاف؟ اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اسمبلی کا یہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ بھئی میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، یہ صرف پولیٹیکل بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسمبلی توڑنا جو ہے نا وہ اس کے حق میں بہتر نہیں، اور یہ ہم سے زیادہ وہ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ دونوں صوبوں سے جو ہے نا افرادی قوت اور معاشی طاقت دونوں یہ تمام چیزیں اس میں شامل، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا وہ کبھی بھی یہ اسمبلیاں جو وہ کہہ رہے ہیں نہ تو دسمبر میں یہ تحلیل کریں گے نہ دسمبر کے بعد، جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ نیا سال اس میں آپ کے مردم شماری، بلدیاتی الیکشن صوبے پنجاب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رمضان ہے، رمضان کے فوراً بعد پھر آپ کے 6.5-7 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ووٹر جا رہے ہیں حج پہ۔ پھر الیکشن کمشنر نے جو جنرل الیکشن کا تخمینہ جو رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس ٹائم پہ، آپ کا خزانہ جو ہے نا وہ 6 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے نا بلین آپ کے فارن ریزرو رہ گئے ہیں، جس میں قرضہ 1 ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب یا عمران اینڈ کمپنیز یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ صوبے میں پائیدار قیام امن کے لیے ضروری اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل، ان کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں بحیثیت اپوزیشن کے، لیکن اب بھی وقت ہے اپنے صوبے کو بچانے میں، اپنے صوبے میں امن کے قیام کے لیے اگر پی ڈی ایم میں شامل تمام پارٹیاں ایک پیج پہ آ کے اور وہ وفاق کے ساتھ اور فوج کے ساتھ جو جتنی بھی فورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں، اس میں کسی قسم کی بلیک میلنگ یا بارگیننگ یا کمپرومائزز کی مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم سلامت ہر قسم کی مصلحت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اتنا زیادہ خون جو ہے نا اس کی قربانی آپ دیں گے۔ آج اگر ایمل ولی کو یا سردار حسین بابک کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے لطف الرحمان اور مولانا صاحب کو بھی شروع ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس درمیان میں 2022 میں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں سب سے زیادہ قبائلی علاقہ جات میں جس پارٹی کے مشران کو نشانہ بنائے گئے وہ جے وائی ہے، جے وائی کے تھے کافی۔ تو یہ اس چیز کو اب میرے خیال میں سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سنجیدہ بنیادوں پہ پختونخوا میں کم از کم ترقیاتی کام کا جو ہے نا وہ آغاز کرنا ہوگا۔ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے جو جوان ہیں وہ ظاہر ہے کسی اور کے ہاتھ میں وہ بآسانی کھیل سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں اس پہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تحریک انصاف آلریڈی یہاں پہ اقتدار میں ہے، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا کم از کم وہ سیاسی بردباری کا مظاہرہ کر کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اور اس بدامنی کا مستقل حل جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بالکل، وہ جو ایک پشتو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حماد بھائی تیگا، اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے جو یہاں پہ بات کی ہے کہ لوگوں کا پریشر جب اٹھے گا تو ہم مجبور ہوں گے کہ کچھ کریں، یہ ان کا فلسفہ غلط ہے۔ لوگ تب اٹھتے ہیں جب بیگانگی ذات کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے، جب ان کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی حکمران نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اقتدار میں بیٹھے لوگ بے حس ہیں، تو پھر مجبوراً لوگ جب اٹھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں وہ خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں نے ناکامی ہے ساتھ میں لوگوں کا اٹھنا ان کی مجھے تو ناکامی ہے۔ اس والے احتجاجی مظاہروں کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ مزید اگر چند کا رویہ ہوئی جس طرح چمن میں ہوا ہے یا جس طرح ڈی خان میں کل واقعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے پشین میں کچھ ہوا تھا، تو لوگ تو پھر جو ہے نا نیکسٹ آپشن کے طور پر اس طرح نہ ہو کہ ہم خانہ جنگی کی صورتحال سے، مگر ٹائم ختم بھی ہو رہا ہے۔ آپ مستقبل کا پارلیمانی اور سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں، خاص کر جب ہم تینوں کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ری الائنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کی سیاست کا تعین بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی نا کہ مولانا صاحب کو بلوچستان میں کس طرح کی پذیرائی ملی ہے، جو 3-4 دن انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں، مگر قوم پرست ہمارے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا حجم کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو مستقبل کا منظرنامہ خاص کر انٹرنیشنل پریکسز، ری الائنمنٹ، ریجنل
اور ہمارے صوبوں کے ان دو صوبوں کے جو حالات ہیں اس پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں عقیل، یا یہی والی بات ہوگی کہ گڑی ہے اور پلا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم جو ہمارا اپنا جو جغرافیائی خد و خال ہیں ملک کے اندر، ہم اس پہ فوکس کر لیں، انٹرنیشنل کو چلو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کن المیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں معاشی صورتحال درپیش ہے جیسے شکیل نے کہا، وہ اس کے بعد جو پارلیمان اور جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ ہے، تو تاریخ ایک عجیب موڑ گئی ہے۔ اس وقت جو روایتی جمہوریت پسند قوتیں تھیں، جو باشعور طبقات تھے، وہ جب عمران خان نے فوج پہ گولہ باری شروع کی تو 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار وہ قوتیں فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ابھی تک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اتنے خطرناک فاشسٹ ہیں کہ اس کی نسبت وہ لوگ اچھے ہیں کہ یعنی انہوں نے جو ٹریک پکڑا ہے اس سے کم از کم یہ امکان ہے، یا کمان کی تبدیلی کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، کہ اس سے ان لوگوں کو امیدیں ہیں کہ ہم جمہوری عمل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پارلیمان کی ایک ری الائنمنٹ اندر بھی ہونی چاہیے۔ آخر میں بالکل آدھے منٹ میں بات کرے، وہ میں نے یہ دلیپ کمار صاحب کا سالگرہ آپ نے منایا ہے، بس میں اس کے بعد جو ہے نا اجازت لوں گا۔ ابھی تک ان کے گھر کی بحالی کا یا ریبیلیٹیشن کا کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کل آپ نے اس پر جو ہے نا ہمیں تو 4 سال سے یہی لالی پاپ دیا جا رہا تھا آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہ بھئی فنڈ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، اس پہ میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور جتنے انجینئرز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور اسٹرکچر کے لیے جو ہے نا تمام چیزیں بالکل تیار ہیں۔ ہر سال جو ہے نا یہی کہا جاتا ہے 11 دسمبر پہ یہ وعدے وعید کیے جاتے تھے، لیکن اصل میں اب یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس فنڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ فنڈ آپ کے پاس آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے تو کانٹریکٹ پہ اپنے جو اتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایک گھر کو بچانے کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور غیر ضروری کاموں کے لیے ان کے پاس جو ہے نا بہت کچھ زیادہ ہے۔ لیکن یہ دلیپ صاحب جب آئے تھے تو اس نے کروڑوں کی فنڈ ریزنگ جو ہے نا عمران خان کے شوکت خانم کے لیے کی تھی، تو یہ ایک قرض عمران خان پہ اور صوبائی حکومت پہ دلیپ صاحب کا اور اس کی فیملی کا جو ہے نا یہ گورنمنٹ مقروض ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم ان کے گھر کو ان کی پروٹیکشن کے لیے اور پریزرو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ حماد بھائی آپ کے آنے کا، اور وہی والی بات ہے کہ مسائل اتنی زیادہ ہے کہ پھر بھی اس کو انڈر ڈسکشن اس لیے لانا ضروری ہے کہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جس شہر سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں پر 100 سے زائد خودکش حملے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے استحکام و ترقی میں اور خاص کر سلامتی میں اس شہر نے یا یہاں کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے۔ تو کم از کم یہ جو دلیپ صاحب کی بات